جی انصوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہزاروں سال پہلے ملک جبان پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام زرجاگ تھا۔ زرجاگ بادشاہ بے حد نیک، رحم دل اور سخی تھا۔ اس بادشاہ کی رحم دلی اور سخاوت کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ اس کے دربار میں آنے والا سائل کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا تھا۔ بے پناہ سخی ہونے کی وجہ سے زرجاگ بادشاہ سخی بادشاہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سی بیٹی عطا کی تھی جس کا نام شہزادی پری جمال تھا۔ شہزادی پری جمال اپنے نام کی طرح بے حد حسین تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے حد ذہین اور اپنے باپ کی طرح دریا دل تھی۔ اسے شہزادیوں کی طرح سیر و سیاحت یا شکار کھیلنے کا ذرا بھی شوق نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے باپ یعنی زرجاگ بادشاہ کے ساتھ دربار میں بیٹھنا پسند کرتی تھی۔ وہ باپ کی انصاف پسندی، دریا دلی اور رعایا کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی وجہ سے اپنے باپ سے بے حد خوش تھی، اور بعض اوقات وہ اپنی ذہانت کے باعث درباری معاملات میں اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹایا کرتی تھی۔ زرجاگ بادشاہ اور شہزادی پری جمال کی نیک دلی اور رعایا پروری کی وجہ سے اس ملک کی رعایا ان سے بہت خوش تھی، اور وہ ان دونوں کی درازی عمر کی دعائیں مانگتی تھی۔ ایک روز زرجاگ بادشاہ دربار سجائے بیٹھا تھا، اور شہزادی پری جمال بھی زرجاگ بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دربار میں ایک نہایت بد شکل اور بوڑھا آدمی داخل ہوا۔ اس کا لباس پھٹا پرانا تھا، اس کے سر کے اور داڑھی مونچھوں کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، اور اس قدر الجھے ہوئے اور میلے نظر آ رہے تھے جیسے وہ برسوں سے نہایا ہی نہ ہو۔ اس کا رنگ سیاہ تھا، مگر آنکھیں سرخ اور باہر کو ابلی ابلی سی نظر آ رہی تھیں۔ شکل و صورت سے وہ کوئی بھکاری معلوم ہو رہا تھا، چونکہ زرجاگ بادشاہ نے اپنے محل کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھول رکھے تھے، اور دربار میں آنے کے لیے کسی کو اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس لیے بد شکل بوڑھے کو اندر آنے سے کسی نے نہ روکا، لیکن اس کا میلا پن اور اس کی بد شکلی دیکھ کر تمام درباریوں اور وزراء کے چہرے پر اس کے لیے ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ جب زرجاگ بادشاہ اور شہزادی پری جمال نے اس کے پھٹے پرانے لباس، میلے پن اور بد شکل ہونے کا ذرا بھی برا نہ منایا، اور نہ ہی ان کے چہروں پر ناگواری کی کوئی شکل نمودار ہوئی۔ کہو بڑے میاں، ہمارے پاس کیا فریاد لے کر آئے ہو؟ زرجاگ بادشاہ نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں پناہ، میں آپ کے پاس فریاد لے کر نہیں آیا، بد شکل بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی شکل کی طرح اس کی مسکراہٹ بھی بڑی بھیانک تھی۔ تو پھر کس لیے آئے ہو؟ زرجاگ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ دربار میں آنے والا سائل اس کے پاس کوئی نہ کوئی فریاد لے کر ہی آتا تھا، جبکہ یہ شخص کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس فریاد لے کر نہیں آیا۔ میں نے آپ کی سخاوت کے بہت چرچے سنے ہیں جہاں پناہ۔ میں نے سنا ہے کہ کوئی سائل آپ کے ہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بد شکل بوڑھے نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے دربار میں آنے والا کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ تم کہو، تم کیا چاہتے ہو؟ زرجاگ بادشاہ نے پوچھا۔ آپ کا جواب مجھے پسند آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ بد شکل بوڑھے نے خوش ہو کر پوچھا۔ یقیناً، کہو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ زرجاگ بادشاہ نے خوش دلی سے کہا۔ میری دو خواہشیں ہیں، ان میں سے آپ میری ایک خواہش بھی پوری کر دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ واقعی آپ انتہائی سخی اور دریا دل بادشاہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی خواہشیں بتاؤں، پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ بد شکل بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میرا نام کاشان ہے، اور میں ایک عرصے سے آپ کے ملک میں رہ رہا ہوں۔ میں یہاں بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ میرے پاس نہ رہنے کو گھر ہے اور نہ میرے پاس کوئی دولت ہے،
भीख मांगकर मैं सिर्फ इतनी खैरात हासिल करता हूँ जिससे मैं बमुश्किल 2 वक्त की रोटी से अपना पेट भर सकूं। मेरे कहने का मकसद है कि मैं सिर्फ दिखाई देने वाला ही नहीं, सचमुच का भिखारी हूँ। इसलिए मैं आपसे अपने जिन ख्वाहिशात का इजहार करूँ, आप अच्छी तरह और खूब सोच समझकर फैसला कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका फैसला गलत हो और आपको मेरे सामने ही नहीं बल्कि अपने सारी रियाया के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। बदशक्ल बूढ़ा जिसने अपना नाम काशान बताया था, इसने अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए कहा, जैसे वो बातों ही बातों में ज़रजाक बादशाह को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। हमने अपनी तरफ से आज तक कोई गलत फैसला नहीं किया। अगर हम कहीं गलती से फैसला भूल चूक से कर भी लें तो हमारी बेटी शहजादी परी जमाल अपनी अक्लमंदी और बेपनाह ज़हानत से हमें ऐसा करने से रोक देती है, और इस वक्त भी हमारी बेटी हमारे साथ है। इसलिए हमें यकीन है कि हम तुम्हारे लिए कोई भी गलत फैसला नहीं करेंगे। ज़रजाक बादशाह ने बड़े पुरइत्माद लहजे में कहा, जहाँ पनाह, मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी और इसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि शहजादी परी जमाल खुद अपने हाथों और अपनी तलवार से मेरा सर कलम करें। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसकी अजीबोगरीब और अनोखी ख्वाहिश सुनकर ना सिर्फ ज़रजाक बादशाह बल्कि वज़रा दरबारी और शहजादी परी जमाल भी बुरी तरह चौंक उठी। वो सब हैरत भरी नज़रों से उसकी जानिब देखने लगे, जैसे उन्हें बूढ़े की दिमागी हालत के बारे में शक हो, क्योंकि मरने की ख्वाहिश करने वाला कोई होशमंद तो हो ही नहीं सकता था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ज़रजाक बादशाह ने इसकी तरफ इंतहाई हैरान नज़रों से देखते हुए पूछा। मेरा दिमाग बिल्कुल सही है आलम पनाह, और मैंने जो कहा है वो अच्छी तरह सोच समझ कर कहा है। बदशक्ल बूढ़े ने सर झुकाकर निहायत मौदबाना लहजे में कहा, और वो सब हैरान रह गए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी को नाहक हलाक नहीं कर सकते, और तुमने कोई संगीन जुर्म नहीं किया और ना ही तुमने किसी पर जुल्म ढाया। मौत की सज़ा हम तुम्हें उसी सूरत में दे सकते थे अगर तुमने किसी बेगुनाह इंसान को नाहक हलाक किया होता और तुम्हारा जुर्म साबित हो गया होता। ज़रजाक बादशाह ने परेशान होते हुए कहा, तो फिर मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। उसने इस बार भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बताओ, अपनी दूसरी ख्वाहिश बताओ। तुमने हमें सचमुच परेशान कर दिया है। ज़रजाक बादशाह ने वाकई इंतहाई परेशान लहजे में कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि अगर आप मुझे शहजादी परी जमाल के हाथों हलाक नहीं करवाना चाहते तो फिर अपनी बेटी शहजादी परी जमाल से मेरी शादी करवा दीजिए। बदशक्ल बूढ़े ने रुक रुक कर कहा, और इस बार इसकी बात सुनकर वज़रा दरबारी, शहजादी परी जमाल और खुद ज़रजाक बादशाह अपने तख्त से एक झटके से उठकर खड़े हो गए। इन सब के चेहरे हैरत और गुस्से से बिगड़ते चले गए। ज़रजाक बादशाह का चेहरा तो गुस्से से तपकर सुर्ख हो गया, और वहां पर मौजूद मुहाफिजों और दरबारियों ने यकदम म्यान से तलवारें निकालकर हाथों में ले लीं। जैसे ज़रजाक बादशाह उन्हें हुक्म दे तो वो इस बदशक्ल बूढ़े की बोटियां उड़ाकर रख दें। बूढ़े ने ऐसी बात कह दी थी कि इसकी बात सुनकर दरबार का हर शख्स आग बगोला हो गया, और इनके चेहरों पर शदीद नफरत और गुस्सा उभर आया था। जबकि बदशक्ल बूढ़ा काशान निहायत सुकून से खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे दरबारियों, वजीरों और बादशाह ज़रजाक को गुस्से में देखकर खुशी हो रही हो। गिरफ्तार कर लो इस बदशक्ल बूढ़े को और इसे ले जाकर जिंदान में डाल दो। इसकी किस्मत का फैसला हम कल करेंगे। ज़रजाक बादशाह ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। बादशाह का हुक्म सुनते ही बूढ़े को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होते वक्त भी उसके चेहरे पर कोई शकन न आई, बल्कि वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था, और इसकी मुस्कुराहट बेहद पुरस्रार थी। इस कदर पुरस्रार कि उसकी मुस्कुराहट देखकर बादशाह और शहजादी को उससे खौफ आने लगा। ले जाओ इसे। ज़रजाक बादशाह ने कड़कदार लहजे में सिपाहियों को हुक्म दिया, और सिपाही उसे लेकर चले गए। इसके जाते ही ज़रजाक बादशाह तख्त पर बैठकर यूं बैठा जैसे इसके जिस्म से जान निकल गई हो। उसे इस तरह गिरते देखकर
شہزادی پری جمال اور درباری گھبرا گئے۔ زرجاک بادشاہ اس وقت اپنے خاص شاہی کمرے میں نہایت پریشانی کے عالم میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس شاہی کمرے میں شہزادی پری جمال، ملکہ، وزیر اعظم، سپہ سالار سمیت کئی وزیر اور مشیر بھی موجود تھے۔ وہ سبھی بے حد پریشان اور گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بدشکل بوڑھے کو گرفتار کرانے اور اسے زندان میں ڈلوانے کے بعد بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا۔ شدید پریشانی اور غصے کی وجہ سے اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس لیے شہزادی اور وزیر اعظم زرجاک بادشاہ کو سہارا دے کر اس کے خاص شاہی کمرے میں لے آئے۔ کچھ دیر زرجاک بادشاہ آرام کرتا رہا، مگر کسی طرح بھی بادشاہ کی پریشانی کم ہونے کو نہ آ رہی تھی۔ اس بد شکل بوڑھے نے بادشاہ کو عجیب پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا کہ یا تو اسے شہزادی پری جمال کے ہاتھوں ہلاک کر دیا جائے یا پھر اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے۔ یہ دونوں ہی ایسی انوکھی اور ناقابل یقین خواہشیں تھیں جن کو پورا کرنا بادشاہ کی پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ اگر وہ اس بوڑھے کو ہلاک کرنے کا حکم دیتا تو یہ اس کے انصاف کے خلاف تھا، اور اگر وہ اس سے شہزادی پری جمال کی شادی کی حامی بھر لیتا تو شہزادی پری جمال کی زندگی تباہ ہو جاتی کہ کہاں شہزادی پری جمال اور کہاں وہ بدشکل بھکاری۔ دونوں باتیں ہی اس کے لیے پریشان کن تھیں، جس کا اسے کوئی حل سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر تنگ آ کر بادشاہ نے اپنے وزیروں، مشیروں اور چند خاص درباریوں اور سپہ سالار کے ساتھ ساتھ ملکہ کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شہزادی اور وزیر اعظم پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ بادشاہ نے ان سب کے سامنے اپنی پریشانی رکھی اور ان سے مشورہ مانگا تو وہ سب گہری سوچ میں ڈوب گئے، اور بادشاہ خود بھی سوچتا ہوا پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ایک بد شکل بوڑھے بھکاری سے میں اپنی چاند سی بیٹی کی شادی کیسے کر دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی بیٹی کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں۔ ملکہ نے غصے اور نفرت سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بدبخت بوڑھا جان بوجھ کر بادشاہ سلامت کی انصاف پسندی اور سخاوت کا امتحان لے رہا ہے، ایک وزیر نے غصے سے کہا۔ اس کمبخت نے دونوں ہی ایسی خواہشیں کی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک تو وہ اس قدر بوڑھا اور دوسرا اس قدر بد شکل ہے کہ اس کی شکل دیکھ کر ہی گھن آتی ہے، اور وہ ہماری چاند سی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس خبیث بوڑھے کو تو سرعام پہلے کوڑے لگانے چاہیے اور پھر سچ مچ اس کا سر قلم کر دینا چاہیے، وزیر اعظم نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، بوڑھے نے دربار میں دو خواہشوں کا اظہار کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس کی صرف ایک خواہش پوری کر دی جائے تو وہ آپ کی انصاف پسندی کے قائل ہو جائے گا۔ اس نے شہزادی سے شادی کا کہہ کر واقعی ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے شہزادی صاحبہ آپ اس کی گردن اڑا دیں۔ اس طرح ایک تو بد شکل بوڑھے کی خواہش پوری ہو جائے گی اور دوسرے اسے اس کی گستاخی کی سزا بھی مل جائے گی، سپہ سالار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ بادشاہ کو اپنی اپنی سوچ کے مطابق مشورے دے رہے تھے، اور ان کے مشورے بد شکل بوڑھے کے خلاف ہی تھے۔ وہ اسے اس کی گستاخی کی سزا دینے اور اسے ہلاک کرنے کا ہی مشورہ دے رہے تھے۔ بادشاہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تم کیا کہتی ہو بیٹی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف تمہاری زندگی کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف ایک بوڑھے کا ناحق خون۔ اس نے تم سے شادی کرنے کا کہہ کر اتنا بڑا جرم نہیں کیا کہ اسے موت کی سزا دی جا سکے۔ بادشاہ نے شہزادی پری جمال کی طرف مڑ کر اس سے مخاطب ہو کر کہا، جو ابھی تک بالکل خاموش تھی۔ ابا حضور، آپ سب بزرگوں کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بوڑھے کے بارے میں میری رائے بالکل الگ ہے، شہزادی پری جمال نے کہا، اور اس کی بات سن کر سب چونک اٹھے۔ کیا مطلب؟ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ بوڑھے کا شان نے اپنی دو خواہشوں کا اظہار کیا تھا، ایک تو یہ کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اور دوسری یہ کہ میری اس کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ اگر اس کے دل میں کھوٹ ہوتا تو وہ کم از کم اپنی موت کی خواہش کا اظہار کبھی نہ کرتا۔ اس نے اپنے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا اور پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اگر اس کا مقصد واقعی مجھ سے شادی کرنے کا ہوتا
تو وہ پہلے آپ سے یہی بات کہتا۔ آپ غور کریں، اس کے لہجے میں عجیب سی بات تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ باتوں ہی باتوں میں کوئی خاص بات کہنا چاہ رہا ہو، مگر وہ بات کیا تھی جسے ہم نہیں سمجھ سکے۔ گرفتار ہوتے وقت بھی اس کے چہرے پر غم یا پریشانی کے بجائے خوشی نظر آ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ جو کچھ ہوا اس کی عین توقع کے مطابق ہی ہوا ہو، اور اس نے جو کچھ کہا تھا جیسے کسی خاص وجہ یا مجبوری کے تحت کہا تھا۔ اس لیے میرا تو آپ سے یہی مشورہ ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ اچھی طرح سوچ سمجھنے کے بعد کریں، شہزادی پری جمال نے سنجیدگی سے کہا۔ شہزادی کی بات نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، اسے کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ایک بار اکیلے میں اس سے مل لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اکیلے میں بتا دے کہ اس نے ایسی عجیب و غریب خواہشیں کیوں کی ہیں۔ آپ کی سخاوت کی وجہ سے وہ دھن دولت اور آپ کا تخت و تاج بھی مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ شہزادی نے اپنی رائے دی تو تمام لوگ اس کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ شہزادی کے مشورے کے بعد بادشاہ بدشکل بوڑھے سے اکیلے میں ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بوڑھے کو بادشاہ کے شاہی کمرے میں لایا گیا۔ جب کمرے میں بادشاہ اور بوڑھا رہ گیا اور سب باہر چلے گئے تو بادشاہ بوڑھے سے اس کی خواہش کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر بوڑھے نے بادشاہ کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور اتنا کہا کہ اس نے جن 2 خواہشوں کا اظہار کیا ہے ان میں سے اس کی صرف ایک خواہش پوری کر دی جائے، چاہے وہ اسے ہلاک کر دیں یا شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کرا دیں۔ بادشاہ نے اسے بہت سمجھایا کہ بلا وجہ کسی کی جان لینے کا حکم نہیں دے سکتے، اور شہزادی اس کی بیٹی کی عمر کی ہے، وہ اس کی شادی اس سے کیسے کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے بوڑھے کو اپنا شاہی خزانہ، محل، اپنا تخت و تاج بھی دینے کی پیشکش کی، مگر وہ نہ مانا۔ جب بوڑھا بھیکاری بادشاہ کی بات نہ مانا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے محافظوں کو بلا کر اسے واپس زندان میں ڈال دیا اور بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اگر وہ بوڑھے کی پہلی بات مانتا ہے تو اس کا ناحق خون اس کی اور شہزادی کی گردن پر آتا ہے، اگر وہ بوڑھے کی دوسری بات مانتا ہے تو شہزادی پری جمال کو جیسے زندہ درگو کر دینے والی بات ہو۔ دونوں ہی صورتیں اس کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ اس کی سخاوت اور اس کی دریا دلی اس وقت خود اس کے لیے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ تنگ آ کر اس نے شہزادی پری جمال کو وہاں بلا لیا اور اسے بوڑھے کے بارے میں بتایا کہ وہ بدستور اپنی ہٹ درمی پر اترا ہوا ہے اور اس بات پر اٹل ہے کہ یا تو اسے شہزادی پری جمال کے ہاتھوں ہلاک کر دیا جائے یا اس سے اس کی شادی کر دی جائے۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد شہزادی پری جمال نے کہا، ابا حضور، اس کا ناحق خون اپنی گردن پر لینے کے بجائے یہی مناسب ہوگا کہ آپ واقعی اس سے میری شادی کر دیں۔ اور اس کی بات سن کر بادشاہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا ہم تمہاری اس بدشکل بوڑھے سے شادی کر دیں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے یا اس بوڑھے کی طرح تم بھی اپنے ہوش کھو بیٹھی ہو؟ بادشاہ نے نہایت غصیلے لہجے میں کہا، ابا حضور، اگر آپ نے اس کو میرے ہاتھوں ہلاک کرا دیا تو اس سے وقتی طور پر درباری اور رعایا بے حد خوش ہوں گے کہ بوڑھے نے اس بات کی خواہش کی تھی اور پھر اس نے آپ کے حضور میں گستاخی کی تھی، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے دل میں تو یہ خیال ضرور آئے گا کہ بادشاہ انصاف پسند اور رحم دل نہیں ہے۔ آپ کا انصاف اور سخاوت پسندی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ بوڑھے کو بدشکل اور گستاخ کہہ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ نہیں ابا حضور، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور میں بھی بلا وجہ اس بوڑھے کو قتل نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میری اس سے شادی کر دیں۔ آگے جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ میری قسمت نہ آپ بدل سکتے ہیں اور نہ میں۔ شہزادی کی باتیں سن کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کو بہت سمجھانا چاہا، مگر شہزادی اپنی بات پر اڑ گئی کہ وہ بوڑھے کو ہلاک نہیں کرے گی اور اس سے شادی کر لے گی۔
آخر تنگ آ کر بادشاہ کو ہار ماننا پڑی اور اگلے روز اس نے دربار میں بوڑھے کو بلایا اور اس کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ اس سے شہزادی پری جمال کی شادی کرنے کو تیار ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر تمام درباری حیران رہ گئے۔ ملکہ بھی بری طرح سے چیخ اٹھی۔ وزیر اعظم اور دوسرے لوگوں نے بادشاہ کو سمجھانا چاہا مگر بادشاہ نے ان کی ایک بات نہ مانی۔ بدشکل بوڑھا بادشاہ کا فیصلہ سن کر خوش ہو گیا۔ درباری اور دوسرے لوگ بوڑھے کی طرف غصے سے گھور رہے تھے جیسے ان کا بس نہ چل رہا ہو، لیکن بادشاہ کے حکم کے آگے کسی کو بھی دم مارنے کی ہمت نہ تھی۔ ملکہ نے تو بھرے دربار میں ہی زور قطار رونا شروع کر دیا اور غصے سے اٹھ کر زنان خانے میں چلی گئی۔ اگلے روز بادشاہ نے بھرے دربار میں بدشکل بوڑھے کی شہزادی پری جمال سے شادی کر دی۔ وہ سب غمزدہ اور اداس نظر آ رہے تھے۔ بادشاہ کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ ملکہ البتہ اس شادی میں شریک نہیں تھیں۔ شہزادی پری جمال بالکل خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر نہ غم تھا نہ خوشی، جبکہ بدشکل بوڑھا بے حد خوش تھا۔ جیسے ہی زرجاک بادشاہ نے شادی کی آخری رسم ادا کی اور رسم کے مطابق اس نے شہزادی پری جمال کا ہاتھ پکڑ کر بدشکل بوڑھے کے ہاتھ میں دیا، اسی وقت وہاں ایک عجیب بات ہوئی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بوڑھے کے جسم کے گرد دھواں سا چھا گیا اور پھر فوراً ہی چھٹ گیا۔ لیکن جیسے ہی دھواں چھٹا تو اس بدشکل بوڑھے کی جگہ ایک نہایت حسین اور نوجوان شخص کو دیکھ کر وہاں سب لوگ بری طرح سے اچھل پڑے اور مجبور ہو گئے۔ نوجوان نے نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر تاج بھی تھا جیسے وہ کسی ملک کا شہزادہ ہو۔ تم کون ہو؟ اور وہ بوڑھا؟ بادشاہ کے منہ سے کھوئے کھوئے لہجے میں نکلا۔ خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر نہ صرف درباریوں بلکہ وزیر اعظم کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شہزادی پری جمال بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میرا نام شہزادہ کاشان ہے اور میں وہی بدشکل بوڑھا ہوں جس کی ابھی ابھی آپ نے شہزادی پری جمال سے شادی کی ہے۔ خوبصورت نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کی بات سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو انتہائی بدشکل اور بوڑھے تھے، پھر یہ اچانک؟ بادشاہ نے اس انداز میں کہا جیسے وہ خواب میں بول رہے ہوں۔ جہاں پناہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں وہی بدشکل بوڑھا ہوں اور واقعی میرا نام شہزادہ کاشان ہے۔ اصل میں بوڑھا اور بدشکل ایک نیک بزرگ کی بددعا کی وجہ سے ہو گیا تھا، اور میں اصلی صورت میں اس وقت آ سکتا تھا جب میری شادی کسی حسین شہزادی سے ہو اور اس کی اپنی مرضی اور خوشی سے ہو۔ آپ اور شہزادی صاحبہ واقعی بے حد انصاف پسند ہیں۔ آپ نے میرا ناحق خون اپنی گردن پر لینے کے بجائے مجھ سے شہزادی پری جمال کی شادی کا فیصلہ کیا، اور شہزادی پری جمال نے بھی رضامندی سے مجھ سے شادی کر لی، جس کی وجہ سے مجھ پر سے نیک بزرگ کی بددعا کا اثر ختم ہو گیا اور میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہوں۔ اوہ، ہمیں ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ ہمیں تو یوں لگ رہا ہے جیسے ہم سچ مچ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ تمہاری خواہشوں کی طرح تمہارا اس طرح روپ بدلنا بھی انتہائی حیرت ناک ہے۔ ہمیں تفصیل سے بتاؤ شہزادے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تم اصل میں کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ وہ کون بزرگ تھے جنہوں نے تمہیں بددعا دے کر انتہائی بدشکل بوڑھا اور بھکاری بنا دیا تھا، اور کیوں؟ اس کے علاوہ تم نے ہم سے اپنی موت یا شہزادی پری جمال سے شادی کی خواہش کیوں کی تھی؟ ہمیں ساری تفصیل بتاؤ، ورنہ شدید حیرانی کے باعث ہم سچ مچ پاگل ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ شدید حیرت اور پریشانی سے ان کا چہرہ واقعی بری طرح سے بگڑ گیا تھا۔ درباریوں اور شہزادی پری جمال کا بھی حیرانی اور پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا، جبکہ شہزادہ کاشان یوں مسکرا رہا تھا جیسے وہ ان کی اس قدر حیرانی اور پریشانی کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو۔ پھر وہ سنجیدہ ہو گیا اور اس نے کہنا شروع کیا، میں ملک کاچار کا رہنے والا ہوں۔ میرا باپ شاہ فرقان آپ کی طرح بے حد نیک اور رحم دل بادشاہ ہے۔
جس سے ساری رعایا بہت خوش ہے۔ میں ان کی چونکہ اکلوتی اولاد تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بے حد لاڈ پیار سے پالا، میری ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کیا، جس کی وجہ سے میں بے حد ضدی اور خود غرض ہو گیا۔ جوں میں بڑا ہوتا گیا، میری خود سری بڑھتی چلی گئی۔ میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا اور نہ چھوٹوں کا لحاظ کرتا تھا اور نہ ہی بڑوں کی عزت کرتا تھا۔ میرے ضدی پن اور خود سری کی وجہ سے لوگوں نے مجھے ظالم شہزادہ کہنا شروع کر دیا۔ میرے ماں باپ چونکہ نیک تھے اس لیے وہ مجھے بہت سمجھاتے تھے، مگر میری خود سری اس قدر بڑھ گئی تھی کہ میں نے ان کی نافرمانی بھی کرنا شروع کر دی اور میں ان کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ میں اچھے سے اچھا لباس پہننے اور عمدہ سے عمدہ کھانا کھانے کو ترجیح دیتا تھا۔ مجھے سیر و سیاحت اور جنگلوں میں جا کر شکار کھیلنے کا بھی شوق تھا۔ ایک روز میں شکار کھیلنے کے لیے اپنے چند محافظوں کے ساتھ ایک جنگل میں گیا تو جنگل کے دوسرے کنارے پر مجھے ایک بہت پرفضا اور خوبصورت جگہ نظر آئی۔ وہاں پہاڑوں کے درمیان گری ہوئی نہایت سرسبز اور خوبصورت وادی تھی، جہاں ہر طرف پھول ہی پھول کھلے تھے۔ ایک طرف خوبصورت چمکدار پانی کی جھیل تھی تو دوسری طرف پہاڑوں سے جھرنے بہہ رہے تھے۔ وہ ایسی وادی تھی جیسے جنت کا کوئی ٹکڑا ہو۔ میں اس وادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا میں یہاں اپنے لیے ایک نہایت خوبصورت محل بنواؤں گا اور پھر میں ہمیشہ یہیں رہوں گا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں محل بنوانے کے لیے ابھی جا کر اپنے باپ سے کہوں گا، وہ میری بات فوراً مان جائیں گے۔ میں واپس جانے کے لیے مڑا تو جھیل کے کنارے کچھ آگے جا کر ایک پرانی سی جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی دیکھ کر میرا منہ بن گیا۔ اس پربہار جگہ پر کسی جھونپڑی کا ہونا ایسا ہی تھا جیسے مخمل کے لباس میں ٹاٹ کا پیون لگا دیا گیا ہو۔ میں نے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ وہ جھونپڑی کس کی ہے اور وہاں کون رہتا ہے۔ میرا حکم سن کر دو محافظ جھونپڑی میں گئے اور پھر انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ جھونپڑی میں اللہ کا کوئی نیک بزرگ ہے جو آنکھیں بند کیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ میں نے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اس بزرگ سے جا کر کہیں کہ وہ اپنی جھونپڑی یہاں سے ہٹا لیں اور کہیں دوسری جگہ جا کر عبادت کریں۔ شہزادے کاشان کو یہ جگہ پسند آ گئی ہے اور وہ اس جگہ اپنا محل بنوانا چاہتا ہے۔ میرا حکم سن کر محافظ اس بوڑھے بزرگ کے پاس چلے گئے تو ایک پھٹے پرانے اور میلے کچیلے بالوں والا بزرگ ان کے ہمراہ جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ بوڑھے کی شکل اور اس کا لباس اور اس کی میلی کچیلی داڑھی مونچھیں دیکھ کر میں برے سے منہ بنانے لگا۔ بوڑھے نے میرے قریب آ کر کہا کہ اسے خوشی ہے کہ میں اس جگہ اپنے لیے محل بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنا محل جھیل کی دوسری طرف سرسبز وادی میں بنا لوں۔ اس کی جھونپڑی جھیل کے آخری کنارے پر ہے جہاں وہ برسوں سے بیٹھا عبادت کر رہا ہے۔ اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کی بات سن کر مجھے اس پر شدید غصہ آ گیا۔ میں نے اسے گرج کر حکم دیا کہ وہ اس جگہ سے چلا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس جگہ میرا خوبصورت محل بننے والا ہو وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی بھی ہو؟ میں نے بوڑھے کو بد شکل گندا بھکاری اور نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا، جس پر اس بوڑھے کو جلال آ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بد شکل، گندے اور بھکاری نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں کسی دنیاوی دولت سے کوئی سروکار ہوتا۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا کہ وہ یہیں رہے گا اور یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گا۔ میں نے اس کی شان میں گستاخی کی، اس لیے اب وہ یہاں کسی بھی جگہ میرا محل نہیں بننے دے گا۔ اس کی باتوں سے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے محافظوں سے کہہ کر اس کی جھونپڑی توڑوا دی اور اسے برا بھلا کہتا ہوا بری طرح دھمکانے لگا کہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میرا غصہ اور بدتمیزی دیکھ کر بزرگ کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے مجھے بددعا دی کہ چونکہ میں نے اسے بد شکل بوڑھا اور بھکاری کہا تھا، اس لیے خدا کرے تم بھی بد شکل بوڑھے اور بھکاری بن جاؤ، تم سے تمہارا مرتبہ چھن جائے، تمہارے اپنے بھی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں اور وہ تمہیں بھی اسی طرح دھکے دیں جس طرح تم نے مجھے دھکے دیے ہیں۔ اس کی بددعا میں نہ جانے کیا اثر تھا کہ اسی وقت آسمان پر زور سے بجلی کڑکی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، آسمان بالکل صاف تھا
اسی لمحے میرے ارد گرد دھواں سا چھا گیا۔ جب دھواں چھٹا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں اس پرفضا خوبصورت وادی کے بجائے اپنے ملک کے ایک بازار میں کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ اور میرے جسم کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ میرا لباس بھی بے حد پرانا اور پھٹا ہوا تھا۔ میرا جسم اس قدر میلا ہو رہا تھا جیسے میں صدیوں سے نہ نہایا ہوں۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر گھن آنے لگی۔ میری داڑھی، مونچھیں اور سر کے بال بھی بے تحاشا بڑھ گئے اور سفید بھی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اسی بوڑھے نے میرا یہ حال کیا تھا اور وہ یقیناً کوئی جادوگر تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت دوبارہ سے اس وادی میں جاؤں اور اس بوڑھے جادوگر کے ٹکڑے کر دوں۔ اور اس وقت میرے غصے کی انتہا نہ رہی جب بازار میں لوگوں نے مجھے بھیک دینا شروع کر دی۔ میں ان پر بری طرح سے برسنے لگا کہ میں شہزادہ کاشان ہوں، مجھے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ میری بات سن کر لوگ مجھ پر ہنسنے لگے اور میرا مذاق اڑانے لگے۔ میں غصے سے لرزتا کانپتا محل گیا تو محل کے محافظوں نے مجھے محل میں نہ جانے دیا۔ میں نے چیخ چیخ کر ان کو بتایا کہ میں شہزادہ کاشان ہوں تو انہوں نے مجھے پاگل سمجھ کر دھکے مار مار کر وہاں سے نکال دیا۔ حیرت اور شدید پریشانی سے میرا برا حال ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بوڑھے نے بددعا دے کر مجھے سچ مچ انتہائی بدشکل بوڑھا اور بھکاری بنا دیا تھا۔ کوئی مجھے پہچان ہی نہیں رہا تھا اور نہ مجھے محل میں جانے دیا جا رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ بوڑھا کوئی پہنچا ہوا اور اللہ کا نیک بزرگ تھا جس کو میں نے ناحق ستایا تھا، جس پر اس نے مجھے بددعا دی اور اس کی بددعا پوری ہو گئی۔ میں بھکاریوں کی طرح گلی گلی اور بازار میں پھرنے لگا۔ میں اس جنگل کو تلاش کر رہا تھا جس کی دوسری طرف وہ پربہار وادی تھی جہاں نیک بزرگ رہتا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر میں اس بزرگ کے پاس جاؤں اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے پھر سے اپنی اصل شکل و صورت واپس مل جائے۔ مگر لاکھ کوشش کے باوجود مجھے جنگل کی طرف جانے والا راستہ ہی نہ ملا۔ میں ہر طرف سے گھوم پھر کر واپس انہی گلیوں اور بازاروں میں آ جاتا تھا جہاں لوگ نہ صرف مجھے بھکاری سمجھ کر بھیک دیتے تھے بلکہ بد شکل اور منحوس کہہ کر برا بھلا بھی کہتے تھے اور دھکے بھی دیتے تھے۔ میں اس طرح کئی ماہ تک بھکاری بنا ہوا وہاں پھرتا رہا۔ پھر ایک روز بازار میں مجھے وہی بزرگ مل گئے۔ انہیں دیکھ کر میں خوش ہو گیا اور میں بھاگ کر ان کے پیروں سے لپٹ گیا۔ رو رو کر اپنی غلطی اور گستاخی کی ان سے معافی مانگنے لگا۔ میں ان کے سامنے اس بری طرح سے رویا اور گڑ گڑایا کہ آخر ان کو مجھ پر ترس آ گیا اور انہوں نے مجھ سے کہا مجھے میری اصلی شکل و صورت اسی صورت میں واپس مل سکتی ہے کہ اگر میں اسی حالت میں کسی ملک کی شہزادی سے شادی کر لوں۔ شادی شہزادی اور بادشاہ کی رضامندی سے ہونی چاہیے، زبردستی نہیں۔ جب آخری رسم کے تحت بادشاہ شہزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا تو میں اسی وقت اصلی حالت میں واپس آ جاؤں گا۔ بزرگ کی بات سن کر میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ مجھ جیسے بوڑھے اور بدشکل انسان سے بھلا کون شادی کرے گا، اور وہ بھی کسی ملک کی شہزادی۔ مجھے تو عام لوگ بھی اپنے گھروں کے باہر سے دھتکار دیتے ہیں، پھر بھلا کسی ملک کی شہزادی یا بادشاہ اس بات پر کیسے رضامند ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں بہت سے نیک اور سخی دل لوگ موجود ہیں، میں دوسرے ملکوں میں جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میری مراد پوری ہو جائے۔ میں نے ان کی بہت منت سماجت کی لیکن وہ میری بات نہ مانے اور میں ملک ملک گھوما، لیکن ہر جگہ مجھے بھکاری اور بدشکل بوڑھا سمجھ کر بری طرح سے دھتکار دیا جاتا۔ اس طرح مزید کئی ماہ گزر گئے اور میں مایوس ہو گیا۔ پھر ایک قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہوا یہاں آ گیا۔ آپ کی سخاوت اور دریا دلی کی داستانیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، مگر میں اتنی جگہوں سے دھتکارا جا چکا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب مجھے ساری عمر اسی حالت میں رہنا پڑے گا۔ میں اپنی اصلی صورت میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گا۔ بھیک مانگ مانگ کر، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن کر میں تنگ آ چکا تھا۔ اکثر رات کو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا
پھر ایک رات میرے خواب میں وہی بزرگ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ بزرگ بابا نے مجھے خواب میں بتایا کہ میں اس ملک کے سخی بادشاہ کے پاس جاؤں، مگر اسے کسی بھی صورت میں اصل بات نہ بتاؤں۔ اگر سخی بادشاہ تم سے اپنی بیٹی شہزادی پری جمال کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے تو شادی کے عین آخری رسم ادا کرتے ہی مجھے اپنی اصل شکل و صورت واپس مل جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عارضی طور پر مجھے میری اصل شکل و صورت واپس ملے گی۔ اگر میں 1 ماہ تک کوئی بہت بڑا اور نیک کام کروں گا تو پھر میں مستقل طور پر اپنی اصل حالت میں ہی رہوں گا، ورنہ ٹھیک 1 ماہ کے بعد مجھے پہلے کی طرح بوڑھا اور بدشکل بھکاری بن کر رہنا پڑے گا۔ جب میں نے پوچھا کہ وہ کون سا بڑا نیک کام کروں تو انہوں نے مجھے آپ کے ملک کی مشرقی پہاڑیوں میں رہنے والے ایک جادوگر کے متعلق بتایا اور کہا کہ مشرقی پہاڑیوں کے دامن میں ایک جادوگر شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے شیطانی عمل کر رہا ہے۔ اگر میں اس جادوگر جس کا نام کاکڑو جادوگر ہے اس کو ہلاک کر دوں تو وہ اپنا عمل پورا نہیں کر پائے گا، جس کی وجہ سے نہ ہی اس کے پاس شیطانی طاقتیں آئیں گی اور نہ وہ معصوم انسانوں پر ظلم کرے گا۔ انہوں نے کاکڑو جادوگر کو ہلاک کرنے کا مجھے طریقہ بھی بتا دیا اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ ان کو خواب میں دیکھنے اور ان کی باتیں سننے کے بعد مجھے جیسے اپنے آپ پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے دربار میں آ کر آپ سے کہا تھا کہ یا تو آپ مجھے شہزادی صاحبہ کے ہاتھوں قتل کروا دیں یا پھر میری ان سے شادی کر دیں۔ دونوں ہی صورتیں میرے لیے قابل قبول تھیں۔ اگر آپ مجھے ہلاک کر دیتے تو مجھے اس قدر ذلت بھری زندگی سے نجات مل جاتی، اور اگر آپ شہزادی صاحبہ کی مجھ سے شادی کر دیتے تو میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا، اور آپ نے جس طرح انصاف پسندی اور دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے شہزادی پری جمال کی مجھ جیسے بدشکل بوڑھے اور بھکاری سے شادی کی، میں آپ سے واقعی بے حد مرعوب ہوا ہوں اور مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہو رہی ہے۔ شہزادہ کاشان یہ سب کہہ کر خاموش ہو گیا اور زرجاک بادشاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جو لوگ اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو کر ان سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بے حد پسند کرتا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ اس نے تمہیں اپنی غلطیوں کی تلافی کا موقع دیا۔ اگر ہمارے ملک کی مشرقی پہاڑیوں میں کوئی جادوگر شیطانی عمل کر رہا ہے اور بزرگ بابا نے تمہیں اسے ہلاک کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے تو تم اس کو ہلاک کرنے کے لیے ضرور جانا۔ کسی ظالم جادوگر کو ہلاک کرنا واقعی بڑے ثواب کا کام ہے۔ شہزادہ کاشان کی خوبصورتی اور اس کی جوانی دیکھ کر وہ اس وقت خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شہزادی پری جمال کے چہرے پر خوشی ناچ رہی تھی کہ اس نے بدشکل بوڑھے سے شادی کرنے کا فیصلہ بالکل صحیح کیا۔ اگر وہ اسے بدشکل اور بوڑھا بھکاری سمجھ کر ہلاک کر دیتی تو وہ اس خوبصورت شہزادے سے محروم ہو جاتی۔ بدشکل بوڑھے بھکاری کے اچانک خوبصورت بننے اور اس کی سنائی ہوئی داستان ہر طرف جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلتی چلی گئی۔ جو لوگ زرجاک بادشاہ کے فیصلے سے ناراض تھے وہ بھی شہزادہ کاشان کو دیکھنے کے لیے بھاگتے چلے آئے۔ ان میں ملکہ بھی شامل تھی۔ شہزادی پری جمال کے ساتھ ایک خوبصورت اور نوجوان شہزادے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہر طرف چھائی ہوئی سوگوار فضا میں جیسے خوشیوں کے رنگ بھر گئے تھے۔ شہزادہ کاشان کو دیکھ کر ہر شخص خوش ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے شہزادہ کاشان اور شہزادی پری جمال کی شادی کی خوشی میں پورے ملک میں 7 روز تک چراغاں کرنے اور خوشیاں منانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے غریبوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ لوگ جھولیاں بھر بھر کر انعام لے جا رہے تھے۔ شہزادی پری جمال اور شہزادہ کاشان کی لمبی عمروں کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ جہاں پناہ، اب مجھے اور شہزادی پری جمال کو اجازت دیجیے، ہم دونوں مشرقی پہاڑیوں کی طرف جائیں اور کاکڑو جادوگر کو اس کا عمل پورا کرنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیں۔ ایک روز شہزادہ کاشان نے زرجاک بادشاہ سے مخاطب ہو کر نہایت سنجیدگی سے کہا، کاکڑو جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے کیا تم شہزادی پری جمال کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت،
بزرگ بابا کے مطابق اس خطرناک جادوگر کو میں اور شہزادی صاحبہ مل کر ہی ہلاک کر سکتے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، کب جانا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے بزرگ بابا کا سن کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بزرگ بابا کے مطابق کاکڑو جادوگر کا عمل پورا ہونے میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق چاند کی 14ویں رات آج سے چوتھے روز ہے۔ بزرگ بابا نے کہا تھا کہ چاند کی 14ویں رات گزرتے ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے اسے اس کا عمل پورا کرنے سے پہلے ہی ہلاک کرنا ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں شہزادی پری جمال کو لے کر ابھی سے روانہ ہو جاتا ہوں۔ اس جادوگر کو ڈھونڈنا اور اسے ہلاک کرنا بے حد مشکل کام ہے، ہمیں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے۔ شہزادہ کاشان نے کہا، تمہارا مقصد چونکہ نیک ہے اور تمہیں اس نیکی کی شدید ضرورت بھی ہے، اس لیے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ میں ابھی سپہ سالار کو کہتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے سپاہیوں کا ایک مسلح دستہ تیار کرے۔ نہیں بادشاہ سلامت، ہم اپنے ساتھ کسی محافظ یا سپاہی کو نہیں لے جائیں گے۔ بزرگ بابا نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہم دونوں یعنی میں اور شہزادی پری جمال نے مل کر اس خطرناک جادوگر کو ہلاک کرنا ہے، اور آپ قطعاً بے فکر رہیں، اللہ نے چاہا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ شہزادی پری جمال بھی وہاں موجود تھی، اس نے بھی شہزادہ کاشان کی تائید کی۔ تب بادشاہ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ کاشان کے کہنے پر شہزادی پری جمال نے بھی اس کی طرح ایک تلوار، تیروں سے بھرا ہوا ترکش، تیر کمان اور ایک خنجر لے لیا، اور پھر وہ دونوں تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر بادشاہ اور ملکہ کی دعائیں لیتے ہوئے مشرقی پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملک جابان سے 500 کوس دور مشرق میں پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑیاں بہت اونچی تھیں۔ پہاڑیوں کے دامن میں ایک بہت بڑی وادی تھی جو کسی چٹیل میدان کی طرح نظر آ رہی تھی، اور ان پہاڑیوں کے درمیان ایسے راستے بنے ہوئے تھے جہاں سے بڑی بڑی فوجیں آسانی سے گزر سکتی تھیں۔ شہزادہ کاشان اور شہزادی پری جمال اس وادی کے عین درمیان میں کھڑے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہنچے تھے، اپنے ملک سے سفر کرتے، اور یہاں تک پہنچنے میں انہیں 1 دن اور 1 رات کا سفر کرنا پڑا۔ راستے میں انہوں نے جگہ جگہ آرام بھی کیا۔ پھر دن نکلتے ہی وہ ان پہاڑیوں کے دامن میں آ پہنچے۔ یہاں تو ہر طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، اور یہ وادی بھی بالکل خالی ہے۔ کاکڑو جادوگر مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ شہزادی پری جمال نے گھوڑے سے اتر کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے شہزادہ کاشان سے مخاطب ہو کر کہا، کاکڑو جادوگر سامنے والی پہاڑی کے اندر موجود ہے۔ کاکڑو جادوگر سامنے والی پہاڑی کے اندر موجود ہے۔ شہزادہ کاشان نے ایک طرف موجود بھورے رنگ کی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو کیا ہمیں اس پہاڑی کے اندر جانا ہوگا؟ لیکن اس ٹیلے نما پہاڑی میں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ شہزادی نے اس ٹیلے جیسی پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزادہ بولا، شہزادی صاحبہ، اس پہاڑی میں ہمیں راستہ بنانا پڑے گا۔ ہم اس پہاڑی میں کیسے راستہ بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو ہمیں بڑے بڑے اوزار چاہیے، اور اوزاروں کی مدد سے اگر ہم راستہ بنانا شروع کر دیں تو اس میں ہمیں کئی دن لگ جائیں گے، یا شاید کئی ماہ۔ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یہ جادو کی پہاڑی ہے شہزادی صاحبہ، اور اس پہاڑی میں راستہ بنانے کے لیے ہمیں کسی اوزار کی نہیں بلکہ گدنما سنہری پرندے کے خون کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کے خون کے چند چھینٹے اس پہاڑی پر ڈال دیں تو پہاڑی خود بخود اپنی جگہ سے غائب ہو جائے گی، اور ہمارے سامنے کاکڑو جادوگر آ جائے گا جو ایک سیاہ دائرے کے حصار میں بیٹھا جادوئی عمل کر رہا ہے۔ ہمیں بس کسی طرح اسے سیاہ حصار سے باہر نکالنا ہے۔ جیسے ہی وہ حصار سے باہر آئے گا، میرے لیے شیطان کو مارنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ شہزادی کاشان نے کہا، مگر ہم گدنما سنہری پرندہ کہاں سے لائیں گے؟ جہاں تک میرا خیال ہے ہمارے ملک میں ان پرندوں کا کوئی نسل ہے ہی نہیں۔ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے شہزادے سے کہا، حقیقت میں ان پرندوں کا کوئی وجود نہیں۔ یہ پرندے بھی دراصل جادو کے پرندے ہیں جنہیں کاکڑو جادوگر نے اپنی حفاظت کے لیے بنا رکھا ہے۔ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھیں،
آپ کو پرندے نظر آ جائیں گے۔ شہزادے نے کہا تو شہزادی پری جمال نے چونک کر سر اٹھایا اور اوپر دیکھنے لگی۔ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سنہرے رنگ کا گدنما پرندے اڑتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پرندے کافی بڑے تھے، ان کی گردنیں بھی لمبی تھیں۔ وہ تعداد میں 4 پرندے تھے جو پہاڑی کی چوٹی پر دائرے کی صورت میں اڑ رہے تھے۔ یہ تو بہت اونچائی پر ہیں، ہم انہیں کیسے پکڑیں گے؟ شہزادی پری جمال نے پوچھا۔ یہ گدھوں کی طرح گوشت خور ہیں، مردہ جانور یا انسان پر یہ بھوکوں کی طرح لپکتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گوشت ہڈیوں سمیت چٹ کر جاتے ہیں۔ یہ چونکہ جادوئی پرندے ہیں اس لیے صرف ان کی گردنوں میں خون ہوتا ہے۔ اگر ہم تیر مار کے ان کو گرانے کی کوشش کریں گے تو یہ تیر لگتے ہی فضا میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ان کو نیچے لا کر ہمیں ان میں سے کسی ایک پرندے کی گردن پر تلوار یا خنجر مارنا ہوگا، تب ان کی گردن سے خون نکلے گا اور اس خون کے چھینٹے ہمیں اس پہاڑ پر مارنے ہوں گے۔ تب پھر اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اگر ہم یہاں کوئی مردہ جانور لا کر رکھ دیں اور خود ان ٹیلوں کے پیچھے چھپ جائیں۔ سنہری پرندے نیچے آئیں گے، ہم پرندے کا شکار کر ہی لیں گے۔ شہزادی پری جمال نے سوچتے ہوئے کہا، مگر کسی جانور کو مارنے کے لیے ہمیں پھر واپس جانا پڑے گا، اس طرح تو ہمیں کافی دیر لگ جائے گی۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک بے حس و حرکت ہو کر یہاں لیٹ جائے، ہو سکتا ہے جادوئی سنہری پرندے ہمیں مردہ سمجھ کر نیچے آ جائیں۔ اچانک شہزادی پری جمال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور اس کی ترکیب سن کر شہزادہ کاشان خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ واقعی اس وقت شہزادی پری جمال نے اس کے سامنے بہترین ترکیب رکھی تھی۔ بہت خوب شہزادی صاحبہ، تم واقعی بہت قابل اور ذہین ہو۔ اس لیے بزرگ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ کاکڑوں جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے میں تمہیں اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں، تم میری بہترین مددگار ثابت ہوگی۔ بزرگ بابا نے سچ ہی کہا تھا، واقعی اس سے اچھی اور کوئی ترکیب ہو ہی نہیں سکتی۔ میں یہاں آنکھیں بند کر لیٹ جاتا ہوں، تم اس بڑی چٹان کے پیچھے چھپ جاؤ۔ جادوئی پرندے مجھے مردہ سمجھ کر جیسے ہی نیچے آئیں تم کسی ایک پرندے کی گردن اڑا دینا۔ شہزادہ کاشان نے کندھے سے ترکش اور کمان اتار کر شہزادی کو دیتے ہوئے کہا۔ شہزادے نے اپنی تلوار بھی میان سمیت کمر سے کھول کر شہزادی کو دے دی۔ شہزادہ کاشان چٹان سے تھوڑے فاصلے پر جا کر زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے احتیاطاً اپنا خنجر کمر کے نیچے رکھ لیا تھا تاکہ اگر اسے موقع ملے تو وہ کسی پرندے کو پکڑ لے اور خنجر سے اس کی گردن کاٹ دے۔ اسے لیٹتے ہی اور آنکھیں بند کرتے دیکھ کر شہزادی پری جمال جلدی سے چٹان کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے اپنی تلوار الٹے ہاتھ میں پکڑ لی۔ شہزادہ کاشان زمین پر آنکھیں بند کیے یوں لیٹا ہوا تھا جیسے وہ سچ مچ کا مردہ یا کسی نے اس کو مار کر وہاں ڈال دیا ہو۔ شہزادی پری جمال جادوئی پرندوں کی جانب دیکھ رہی تھی اور پھر اس نے جب پرندوں کو نیچے آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شہزادے ہوشیار ہو جاؤ، پرندے تمہیں مردہ سمجھ کر نیچے آ رہے ہیں۔ شہزادی نے شہزادے کو آہستہ سے ہوشیار کرتے ہوئے کہا، اور پھر پرندے جب اس قدر نیچے آ گئے کہ شہزادی جمال کو یقین ہو گیا کہ وہ آسانی سے ان پر حملہ کر سکتی ہے، تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور چیختے ہوئے تلوار لے کر یکدم سنہری پرندوں کی طرف لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھبرا کر دوبارہ فضا میں بلند ہوتے، شہزادی پری جمال بھاگتی ہوئی ایک دم اچھلی اور اس نے کمال کی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پرندے کی گردن پر تلوار کا بھرپور وار کر دیا۔ اسی لمحے شہزادہ کاشان بھی بجلی کی تیزی سے اٹھا اور اس نے بھی نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کمر کے نیچے موجود خنجر کو پکڑ کر ایک پرندے پر دے مارا۔ جس پرندے کی گردن پر شہزادہ کاشان نے خنجر مار کر گرایا تھا وہ ابھی تک زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ جلدی کرو شہزادی پری جمال، ہمیں اس زندہ پرندے کے خون کے چھینٹے اس پہاڑی پر ڈالنے ہیں، تم ہتھیار لے آؤ۔ شہزادہ کاشان نے چیختے ہوئے کہا اور تڑپتے پرندے کی طرف دوڑ گیا۔ اس نے تڑپنے والے پرندے کی گردن سے نکلنے والے خون سے اپنے ہاتھ بھگویا اور پھر پہاڑی کی طرف دوڑ گیا۔
اس نے ہاتھ جھٹک جھٹک کر جادوئی پرندے کے خون کے چھینٹے پہاڑی پر مارنا شروع کر دیے۔ اسی وقت ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور بھوری پہاڑی بری طرح لرزنے لگی۔ پھر اچانک پہاڑی دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ جس جگہ پہاڑی تھی وہاں اب ایک سوکھا سڑا عجیب خوفناک شکل والا انسان، جس نے سیاہ رنگ کا لبادہ پہنا ہوا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے، ہاتھ جوڑے ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اس کے گرد سیاہ رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ اس جادوگر کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مصروف تھا جیسے اپنے ارد گرد کا اسے کچھ پتہ نہ ہو۔ یہ کاکڑو جادوگر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے سیاہ حصار میں نہیں مار سکتے۔ اگر ہم نے اسے حصار میں مارنے کی کوشش کی تو ہم ناکام رہیں گے، شہزادے کاشان نے شہزادی پری جمال کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر شہزادے نے شہزادی سے تیر کمان لے کر ایک تیر کاکڑو جادوگر پر کھینچ مارا۔ تیر بجلی کی تیزی سے کاکڑو جادوگر کی طرف بڑھا، لیکن سیاہ حصار تک پہنچتے ہی وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی وقت اچانک انہیں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، سامنے سے دو خوفناک دیو بھاگتے ہوئے ان کی طرف چلے آ رہے تھے۔ میں تو بھول ہی گیا تھا، بزرگ بابا نے کہا تھا اگر ہم کاکڑو جادوگر کے حصار پر کوئی ہتھیار پھینکیں گے تو کاکڑو جادوگر کے محافظ دیو ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ہمیں ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ شہزادہ کاشان نے جلدی سے اپنی تلوار سنبھالتے ہوئے کہا۔ شہزادی پری جمال نے بھی اپنی تلواریں سنبھال لیں۔ دیو کے ہاتھوں میں بھی تلواریں تھیں۔ وہ جیسے ہی ان کے قریب آئے انہوں نے نہایت غضبناک انداز میں ان پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ کاشان اور شہزادی پری جمال نے ان کو ایک ایک کر کے سنبھال لیا اور پھر ان کا بڑے بہادری سے مقابلہ کرنے لگے۔ شہزادے نے دیو کے پیٹ پر اپنی تلوار سے زخم لگایا تو اسی وقت دیو کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ یکدم جل کر راکھ بن کر بکھر گیا۔ ادھر شہزادی پری جمال نے بھی دیو کے حملوں سے بچتے ہوئے اس پر وار کر دیا تھا۔ جیسے ہی ان کی تلوار دیو کے جسم پر لگی وہ دیو بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے یہ دیو تو ہلاک ہوئے، ورنہ ان دیووں کو تو دیکھ کر میں ڈر ہی گئی تھی۔ شہزادی نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں اب ہمیں اس وقت تک کاکڑو جادوگر پر کسی ہتھیار سے حملہ نہیں کرنا جب تک اس کا سیاہ حصار ختم نہیں ہو جاتا، ورنہ پھر ہمارے مقابلے میں دیو آ جائیں گے۔ شہزادہ کاشان نے کہا۔ وہ دونوں تلواریں لیے ہوئے کاکڑو جادوگر کے حصار کے قریب آ گئے اور حصار کے ارد گرد گھوم کر دیکھنے لگے۔ کاکڑو جادوگر کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے ایک ٹانگ پر کھڑا اپنی پوجا میں مصروف تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پتھر کا بت ہو۔ بزرگ بابا نے آپ کو حصار ختم کرنے یا کاکڑو جادوگر کا حصار سے باہر نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، شہزادی پری جمال نے پوچھا۔ بزرگ نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی عقل مندی سے اس حصار کو ختم کرنا ہے یا اسے اس حصار سے باہر لانا ہے، لیکن مجھے تو کوئی ترکیب سجھائی نہیں دے رہی۔ جادوئی حصار ایسا ہے کہ اس میں اگر ایک معمولی سی چونٹی بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گی تو جل جائے گی، شہزادہ کاشان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور شہزادی پری جمال نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اچانک اسے خیال آیا، شہزادے مجھے ایک خیال آیا ہے، اگر میری یہ ترکیب کامیاب رہی تو میرا خیال ہے کہ ہم اس جادوگر کا حصار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شہزادہ بولا، کیا ترکیب ہے تمہاری، جلدی سے بتاؤ۔ کاکڑو جادوگر نے زمین پر جو سیاہ حصار بنا رکھا ہے اس پر میں ہلکی ہلکی گرد پڑی ہوئی دیکھ رہی ہوں۔ اگر ہم اس حصار پر مٹی ڈالنا شروع کر دیں اور اس حصار کو غائب کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس حصار کو توڑ سکتے ہیں، شہزادی پری جمال نے جواب دیا۔ شہزادہ بھی غور سے سیاہ حصار کو دیکھنے لگا۔ واقعی ہوا میں اڑنے والی مٹی اڑ اڑ کر حصار پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے شہزادی پری جمال کے خیال کی تائید کی اور پھر دونوں حصار سے خود کو بچاتے ہوئے اس پر مٹی اٹھا اٹھا کر ڈالنے لگے، اور واقعی وہ حصار مٹی سے چھٹتا جا رہا تھا
اور انہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ رہا تھا۔ جب انہوں نے حصار کو اچھی طرح سے چھپا دیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب تم اس پر ایک اور تیر پھینکو، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس بار تیر اس جادوگر تک پہنچ جائے گا اور شیطان جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ شہزادی پری جمال نے کہا۔ شہزادے نے سر ہلاتے ہوئے کمان سنبھالی اور اس پر تیر چڑھا کر کاکڑوں جادوگر کا نشانہ لینے لگا۔ شہزادی پری جمال نے احتیاطاً اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر اس کی یہ ترکیب کارگر ثابت نہ ہوئی تو پھر انہیں کاکڑوں جادوگر کے دیوؤں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ شہزادے نے اللہ کا نام لیتے ہوئے تیر چھوڑ دیا۔ تیر اس کمان سے نکل کر بجلی کی تیزی سے کاکڑوں جادوگر کی طرف بڑھا اور حصار عبور کرتا ہوا کاکڑوں جادوگر کے سینے میں عین دل کے مقام پر اترتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی پری جمال اور شہزادہ خوشی کے مارے بری طرح سے اچھل پڑے۔ تیر جیسے ہی جادوگر کے سینے میں لگا، جادوگر نے یکدم آنکھیں کھول دیں، مگر دوسرے ہی لمحے وہ یکلخت الٹ کر گرتا چلا گیا۔ اسے تڑپنے کا بھی موقع نہ ملا۔ وہ زمین پر گرا اور اسی وقت اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ کاکڑوں جادوگر کو ہلاک ہوتے دیکھ کر شہزادی پری جمال اور شہزادہ کاشان خوشی سے جھوم اٹھے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ شہزادی پری جمال نے اپنی عقل مندی سے ایک ناممکن بات کو ممکن کر دکھایا۔ اس کی عقل مندی پر شہزادہ کاشان بہت خوش تھا۔ وہ دونوں جادوگر کو ہلاک کر کے اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس اپنے ملک آ گئے اور بادشاہ کو جادوگر کی ہلاکت کے بارے میں بتایا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ شہزادہ کاشان تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ ایک تو اسے پھر سے اپنا اصل روپ مل گیا تھا، دوسرے اسے شہزادی پری جمال جیسی حسین اور عقل مند بیوی مل گئی تھی جو واقعی اس کے لیے کسی انعام سے کم نہ تھی۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ اب وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ اپنے ملک واپس جا کر وہ ان سب سے معافی مانگے گا جن لوگوں کو اس نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ اور اسے بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ کسی پر ظلم کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV، RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔